میرے حضرت عبادت میں لطافت خوب رکھتے ہیں، رہے تقویٰ پہ چلتے ہیں، فقاہت خوب رکھتے ہیں۔ وہ بحر معرفت کے بحر الفت کے شناور ہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم من يومنا هذا إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصافات صفا۔ آج سورۃ الصافات شروع ہو رہی ہے۔ اس سورت کا نام ہے صافات، اور اس کی پہلی آیت کے اندر موجود ہے، اسی نسبت سے اس کا نام ہے۔ فرمایا والصافات صفا، قسم ہے صفے بنانے والوں کی، صفاً قطار در قطار۔ اللہ تبارک و تعالی نے قسم اٹھائی ہے، اور قسم کا مسئلہ یہ ہے من حلف لغیر اللہ فقد اشرک باللہ، جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا، جس نے نبی کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا، جس نے رسول کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا، جس نے کعبے کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا۔ غیر اللہ کی قسم نہیں اٹھا سکتے۔ باپ دادا کی قسم اٹھائی، شرک کیا۔ کھانے پینے کی چیزوں کی قسم اٹھائی، شرک کیا، یہ شرک ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وہ جو چاہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عصر کی قسم اٹھائی، فجر کے وقت کی قسم اٹھائی، تین کی قسم اٹھائی، زیتون کی قسم اٹھائی۔ اللہ فرماتے ہیں قسم ہے صف بنانے والوں کی، قطار در قطار، فالزاجرات زجرا، اور پھر ڈانٹ پلانے والوں کی جھڑک کر، زجرن جھڑک کر، والتالیات ذکرا، پھر تلاوت کرنے والوں کی، ذکر کی، اللہ کی ذکر کی تلاوت کرنے والوں کی۔ مفسرین فرماتے ہیں پہلی تفسیر اس کی یہ ہے کہ صف بنانے والوں سے مراد نمازی جماعت کے اندر جو صف بناتے ہیں، صف بنانے کے بعد شیطان کو جھڑکتے ہیں، اپنے نفس امارہ کو بھی جھڑکتے ہیں، اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر۔ دوسری تفسیر فرمایا اس سے مراد فرشتوں کی جماعت ہے کہ وہ صف بنائے کھڑی ہے اور اللہ کا انتظار کر رہی ہے، اللہ کے احکامات کا۔ اور یہ جو شیطان ہے، شیاطین، یہ ملائے اعلیٰ پر نہیں جا سکتے۔ جب یہ جاتے ہیں چوری کرنے کے لیے باتوں کو، تو ان کو مارتے ہیں، جھڑکتے ہیں، اور ان کی تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم، یہ ذکر کرتے ہیں۔ اور تیسری تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد مجاہدین ہے، مجاہدین کی صفیں بنی ہوئی ہیں، اور وہ جھڑکتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، زجر کرتے ہیں کافروں پر، اور تکبیر، اللہ کا ذکر، نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں۔ نمازی ہو اللہ اکبر کہیں، مجاہد ہو اللہ اکبر کہے، فرشتے ہو سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ اپنے قول و فعل سے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا معبود ایک ہی ہے، یکتا ہے، بے مثل ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی افعال میں، اور نہ اس کی صفات میں، بالکل تنہا ہے۔ ان الہکم لواحد رب السماوات والارض، وہ رب ہے آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، وہ رب المشارق، اور وہ مشرقوں کا رب ہے۔ قرآن کریم میں مشرق کا لفظ مفرد بھی استعمال ہوا ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، تثنیہ بھی استعمال ہوا ہے، رب المشرقین ورب المغربین، سورہ رحمان کے اندر، اور جمع بھی استعمال ہوا ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ یہاں پر ہے وَرَبُّ الْمَشَارِقُ، تو مشارق جمع بھی استعمال ہوا۔
جہاں پر مفرد ہے وہاں سے مراد جہت اور سمت، مشرق کی جہت، مغرب کی جہت، اور جہاں پر ہے مشرقی تثنیہ ہے اس سے مراد ہے مشرق الشتاء والصیف، سردیوں میں سورج کے طلوع ہونے کی جگہ اور گرمیوں میں، اور جہاں پر جمع کا صیغہ ہے مشارق یہاں پر بھی ہے، اس سے مراد ہے ہر روز سورج نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے، دور ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ مثال کے طور پر آج خانقاہ ڈوگرا سے طلوع ہوا، کل فروخ آباد سے، پرسوں شیخ پورہ سے، اس سے اگلے دن کوٹ عبد المالک سے، پھر لاہور سے، جگہ تبدیل کرتا ہے تو ہر روز مشارق والمغارب۔ تو فرمایا یہاں پر مغرب کا تذکرہ نہیں کیا، قرآن کریم میں دوسری جگہ مغرب کا تذکرہ بھی ہے، مغارب، صرف مشارق کا تذکرہ کیا۔ رد اس پر یہ ہے کہ جب یہ طلوع ہوتے ہیں تو لوگ بعض ان کو معبود مانتے ہیں، وہ چیز غروب ہو اس پر فنا ہے اس پر، اور جب چڑھتا ہے اس وقت جھکتے ہیں، جب وہ غروب ہوتا ہے اس وقت تو جھکتے نہیں، اس لیے اس کا ذکر ہی نہیں۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، ہم نے مزین کیا آسمان کو، آسمان دنیا کو، بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ستاروں کے ساتھ ہم نے اس کو مزین کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جو ستارے ہیں یہ نور کی تاروں کے ساتھ آسمان کے ساتھ جڑے ہوئے لٹک رہے ہیں، نوری تاروں کے ساتھ، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں صرف ویسی معلق ہے۔ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور جو شیطان ہے سرکش ان سے حفاظت کے لیے ایک تو یہ کہ اللہ نے زینت بخشی ہے آسمان کو، نمبر 2 جو شیاطین ہے اللہ نے شیاطین کو اڑنے کی طاقت دی ہے، جیسے فرشتے اڑتے ہیں شیاطین بھی اڑتے ہیں، اور جب یہ اوپر جاتے ہیں تو ان کو فرشتے مارتے ہیں، تذکر آگے، لا یسمعون، اور یہ نہیں سن سکتے، الی الملأ الاعلی، اوپر کی باتیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی احکامات نازل کرتے ہیں تو فرشتے آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو یہ سننے کے لیے جاتے ہیں۔ سرکار کی آمد سے پہلے شیاطین جاتے تھے اور اوپر سے باتیں لے کر آتے تھے، کاہنوں کو بتاتے تھے۔ اب اگر اوپر جائیں تو اوپر ایک مضبوط حصار ہے، حفاظت کا انتظام ہے، اب اوپر جا کر بات نہیں سن سکتے۔ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، اور پھینکے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں ہر جانب سے، دحوراً بھگائے جاتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے دائمی۔ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَ، ہاں کوئی اڑتی ہوئی بات اچک لے، کوئی اڑتی ہوئی بات اٹھا لے، فَأَتْبَعَهُ، تو ان کا پیچھا کرتے ہیں شہاب ثاقب، چمکتا ہوا ستارہ، وہ شعلہ مارتا ہے، ان کو جلا دیتے ہیں، کوئی مر جاتے ہیں، کوئی بچ جاتے ہیں۔ تو کوئی اڑی ہوئی بات کوئی لے کر آگے پتہ کوئی بات نہیں، کسی بات کا صحیح پتہ نہیں ہوتا۔ فرمایا یہ ساری باتیں کرنے کے بعد فاستفتیہم، آپ پوچھئے ان سے، کیا اہم اشد خلقا ام من خلقنا، کیا یہ پیدائش زیادہ سخت ہے، مشکل ہے جو تمہاری اپنی پیدائش ہے، یہ جو بڑی بڑی چیزیں بنائی یہ مشکل ہے جو ہم نے پیدا کی؟ انا خلقناہم، ہم نے اس کو پیدا کیا ان کو، من طین لازب، شپکی ہوئی مٹی، لیسدار مٹی سے۔ اتنی بڑی بڑی چیزیں اللہ نے پیدا کی، یہ مشکل تھی؟ تم اپنی پیدائش کا انکار کرتے ہو، دوبارہ اٹھنے کا انکار کرتے ہو، بعد الموت کا۔ بل عجبت ویسخرون، تعجب کرتے ہیں اور ٹھٹھا کرتے ہیں، مزاق کرتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، جب انہیں یاد دہانی کی جاتی ہے، نصیحت کی جاتی ہے، نصیحت نہیں سنتے۔ لا يذكرون، نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً، اور جب کوئی آیت دیکھتے ہیں، کوئی نشانی دیکھتے ہیں، یستسخرون، تو ہنسی اڑاتے ہیں۔ یاد رکھنا، ایک ہے کسی سنت کا انکار کرنا اور ایک ہے کسی سنت پر عمل نہ کرنا، ایک ہے کسی سنت کا مذاق اڑانا۔ ایک آدمی عمل نہیں کرتا، داڑھی نہیں رکھتا، اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے، مومن فاسق، اور ایک آدمی ہے وہ داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے۔ جو آدمی داڑھی نہیں رکھتا ہے مسلمان ہے، فاسق ہے، اور جو داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے، کافر ہے۔ شاعر اسلام کسی اللہ کی نشانی کا مذاق اڑاتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ،
جب کوئی معجزہ آتا تو کیا کہتے؟ یہ کھلا جادو ہے، سحر مستمر. اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا کہ چاند 14ویں کا چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن کہنے لگے سحر مستمر، یہ کھلا جادو ہے. اذا متنا پرزور الفاظ میں تردید کرتے تھے، کہتے اذا متنا، جب ہم مر جائیں گے، وکننا ترابا، مٹی ہو جائیں گے، وعظاما، ہڈیاں ہو جائیں گے، ائنا لمبعوثون، کیا پھر ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اور ساتھ اب آباؤنا الاولون، جو ہمارے باپ دادا پہلے تھے، کیا وہ بھی زندہ ہوں گے؟ فرمایا قل، آپ کے لیے نعم، جی ہاں. وانتم داہرون، اور تم ذلیل ہوگے اس انکار کی وجہ سے، اور تم رسوا ہوگے، ذلیل ہوگے تمہارے انکار کرنے کی وجہ سے. ایسا نہیں ہے کہ اب قیامت نہیں آئے گی، بلکہ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، بس وہ ایک ڈانٹ ہوگی، ایک چیخ ہوگی، ایک آواز ہوگی. کیا ہوگا؟ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ، بس اچانک تم اس کو دیکھو گے. اس وقت کیا کہیں گے جب اچانک اس کو دیکھیں گے؟ کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، ہائے افسوس، یہ تو یوم الدین، جزا کا دن ہے. هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي، فرمایا یہ وہ دن ہے، فیصلے کا دن، كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے، جس کا تم انکار کرتے تھے. آج وہ دن آ گیا. اور یاد رکھو عقلاً بھی ضروری ہے قیامت کا آنا. ایک تو نقلی ہے نا، عقلاً بھی. آج دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اچھے عمل کیے اور ان کو جزا نہیں ملی. کتنے بدماش ایسے ہیں، برے ایسے ہیں، کتنے غلط کام انہوں نے کیے اور ان کا عقاب و سزا ان کو نہیں ملی. اور چھوڑو، سرکار نے کتنی عبادت کی، تو سرکار کو اس دنیا میں صلہ میں نا چھوٹا سا گھر، جہاں پر جو ہے نماز پڑھتے ہیں تو امی عائشہ ٹانگے سجدے میں جائیں تو اوپر کرتی ہیں، چھوٹا سا گھر، کوئی لائٹیں اندر نہیں ہے، 2 مہینے چولہا نہیں چلتا. تو بتاؤ سرکار کو بھی اس دنیا میں جزا نہیں ملی. تو اس لیے عقلاً بھی ضروری ہے کہ قیامت آئے، اچھوں کو اس کا بدلہ. کتنے برے ایسے ہیں کہ دنیا میں ان کو کوئی جو ہے سزا نہیں ملی، چلے گئے. عقلاً بھی ضروری، نقلاً بھی ضروری. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی تعلیمات سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.